فرمایا کہ شہر یہ ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ کہ اس کے روزے فرض ہیں، فرض قرض معافی نہیں ہے سوائے عذر شرعی کے۔ عذر شرعی کیا ہے وہ آپ سورۃ البقرہ کے اندر جا کے پڑھیں گے۔ یہ جو آیا خطبہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نمبر 183 184 85، یہاں پر روزے کے احکام ان آیات کے اندر موجود ہیں۔ 3 لوگ ہیں جن کو استثناء کی کیفیت حاصل ہے فرض روزے سے۔ فرمایا کہ ایام معدودات، لوگوں یاد رکھو یہ روزے جو ہم نے تم پر فرض کیے ہیں یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، مقصد تقوی ہے۔ ایام معدودات ترغیب دینے کے لیے دوبارہ یہ فرمایا کہ چند ہی تو دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہو او علی سفر یا سفر کے اندر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو مرض یا سفر کی وجہ سے جتنے روزے رہ جائیں گے، فعدۃ من ایام، اتنے ہی روزے وہ رمضان مبارک کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ بہت سمپل اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ گویا کہ اس ایک آیت میں 2 کیٹیگریز آ گئیں کہ جن کو فرض روزے سے استثناء حاصل ہے۔ ایک بوجہ مرض کے، جو مرض ہے اس کی آگے قرآن و سنت کی روشنی میں فقہا نے پوری تفصیل لکھی ہے۔ یہ جو لاہوری سٹائل کا ہوتا ہے نا، آج بس میرا موڈ نہیں ہے، تھوڑا میرے سر میں نا تھوڑا پین ہو رہا ہے ماما، تھوڑی سی میری طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہو رہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، میں ذرا رات دیر سے آیا تھا تو میں تھوڑا اپسیٹ ہوں، وہ اس طرح کا مرض نہیں۔ سفر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 3 منزل کی مسافت، 48 مائلز اوے فرام ہوم، لیونگ دا اسٹیشن، اپنے شہر کو چھوڑنا دوسری جگہ پہ جانا۔ 48 میل کا مطلب کیا ہے؟ آلموسٹ 77 کلومیٹرز، اتنا ٹریول ہے۔ تو اگر آپ کا رات کا پلان ہے، صبح کا پلان ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو استثناء حاصل ہے، یعنی شریعت ایک چیز سے استثناء دے دے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ لیونگ دا اسٹیشن، اپنے شہر کو چھوڑ کے جانا، یہ نہیں کہ اپنے ہی شہر میں۔ ایک سیلز مین ہے، وہ شادرے سے اٹھتا ہے، رائیون روڈ پہ آتا ہے، 2 چکر لگاتا ہے، اس کے 48 میل پورے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ تو مرض، سفر، یہ 2 صورتیں، ان دونوں میں قضا ہے بعد میں، یعنی ایکول نمبر آف ڈیز۔ اسی مرض والی کیفیت میں وہ جو عورت جس کے ایام مخصوصہ میں جو روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی اسی مرض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے کہ ان اوائڈیبل ہے اس کے لیے۔ تو اتنے روزے، اتنے دن کے روزے وہ پھر رمضان مبارک کے بعد رکھنے کے پابند ہیں۔ تیسرا استثناء، اس کا ذکر بھی اسی آیا میں ہے، سورۃ البقرہ کی اسی آیا میں، جس میں فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ طاقت نہ رکھنے والوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ یعنی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے فقہا نے ایک اصطلاح متعارف کروائی ہے، وہ ہے الشیخ الفانی، یعنی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت کہ جو اپنے اندر اب طاقت نہیں رکھتے کہ وہ روزے کو نبھا سکیں۔ تو ان کی طرف سے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب وہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو اب ان پر ری ٹیک نہیں ہے، قضا ان کے اوپر نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، 29 شعبان المعظم 1446 ہجری کا آج جمعہ ہے، اور ہم بفضلہ تعالی رمضان المبارک کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے، اس کا نور، روشنی اور برکات بے حد و حساب ہمارے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے، اعزا اقربا کے لیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے مقدر فرمائے، اور ایسے انگنت لمحات صحت و سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کی قدر کر جائیں اور اس ماہ مقدس کے ذریعے سے اپنا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر جائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اور صحیح معنی میں اللہ رب العزت کے بندے بن جائیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینے کا جو اختتام ہے، یہ دراصل ہمیں اس خطبے کی یاد دلاتا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو رمضان المبارک سے پہلے دیا۔ یہ خطبہ آپ کو کتب احادیث میں بڑی کثرت کے ساتھ مل جائے گا، خاص الخاص حدیث کی ایک بہت جامع، عمدہ اور بلند مرتبہ کتاب جس کو آپ مشکات شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ مشکات شریف کو دا ڈور آف حدیث کہا جاتا ہے کہ یہ سب حدیثوں کی کتابوں کا دروازہ ہے، گیٹ ہے۔ اس کی حدیث نمبر 1965 ہے۔ جناب سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، لوگو تمہاری طرف ایک بہت بڑا اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر، وہ کیوں برکت والا ہے، کیوں عظمت والا ہے؟ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایک طرف 1000 مہینے عبادت کرے، 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال سے بھی اوپر، یعنی آپ اگر کسی شخص کی زندگی 80، 85، 90 سال ہوتی ہے اور اس کو ایک مہینہ بھی اگر قبولیت والا مل جائے، ایک رات بھی اس کو قبولیت والی مل جائے، ویسے تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک عمل کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہر ایک عمل کو، چاہے ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کسی خدمت کا، نہ کسی عبادت کا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو بس اللہ رب العزت قبول فرما لے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی۔ تو 1000 مہینے کا مطلب 83 سال 4 ماہ کی عبادت، خیر من الف شہر، فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اب اللہ جانے اس سے بھی زیادہ، ظاہر ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کا ثواب مل جائے۔ فرمایا کہ شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اس کے روزے فرض ہیں، فرض قرض، معافی نہیں ہے سوائے عذر شرعی کے۔ عذر شرعی کیا ہے؟ وہ آپ سورۃ البقرہ کے اندر جا کے پڑھیں گے، یہ جو آیا خطبہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، نمبر 183، 184، 85،
یہاں پر روزے کے احکام ان آیات کے اندر موجود ہیں۔ 3 لوگ ہیں جن کو استثناء کی کیفیت حاصل ہے فرض روزے سے۔ فرمایا کہ ایام معدودات، لوگوں یاد رکھو یہ روزے جو ہم نے تم پر فرض کیے ہیں یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، مقصد تقوی ہے۔ ایام معدودات ترغیب دینے کے لیے دوبارہ یہ فرمایا کہ چند ہی تو دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہو، او علی سفر یا سفر کے اندر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو مرض یا سفر کی وجہ سے جتنے روزے رہ جائیں گے، فعدۃ من ایام، اتنے ہی روزے وہ رمضان مبارک کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ بہت سمپل اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ گویا کہ اس ایک آیت میں 2 کیٹیگریز آ گئیں کہ جن کو فرض روزے سے استثناء حاصل ہے۔ ایک بوجہ مرض کے، جو مرض ہے اس کی آگے قرآن و سنت کی روشنی میں فقہاء نے پوری تفصیل لکھی ہے۔ یہ جو لاہوری سٹائل کا ہوتا ہے نا، آج بس میرا موڈ نہیں ہے، تھوڑا میرے سر میں نا تھوڑا پین ہو رہا ہے ماما، تھوڑی سی میری طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہو رہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، میں ذرا رات دیر سے آیا تھا تو میں تھوڑا اپسیٹ ہوں۔ وہ اس طرح کا مرض نہیں۔ مرض کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاذق، طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر صحیح والا جو کنسلٹنٹ ہے، اس کے لیے بھی شرط رکھی ہے متدین دیندار۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اچھا ہو لیکن اس کے اپنے اندر ایمان نہ ہو، اس کو روزے کی اہمیت کا پتہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ثواب کتنا رکھے۔ متدین دیندار ڈاکٹر ہو، وہ آپ کی کیفیت دیکھ کے آپ کے مرض کا اندازہ کر کے آپ کو پرسکرائب کرے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 1، سفر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 3 منزل کی مسافت، 48 مائلز اوے فرام ہوم، لیونگ دا اسٹیشن، اپنے شہر کو چھوڑنا دوسری جگہ پہ جانا۔ 48 میل کا مطلب کیا ہے؟ آلموسٹ 77 کلومیٹرز۔ اتنا ٹریول ہے تو اگر آپ کا رات کا پلان ہے، صبح کا پلان ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو استثناء حاصل ہے، یعنی شریعت ایک چیز سے استثناء دے دے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ لیونگ دا اسٹیشن، اپنے شہر کو چھوڑ کے جانا، یہ نہیں کہ اپنے ہی شہر میں۔ ایک سیلز مین ہے، وہ شادرے سے اٹھتا ہے، رائیون روڈ پہ آتا ہے، 2 چکر لگاتا ہے، اس کے 48 میل پورے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ تو مرض، سفر، یہ 2 صورتیں، ان دونوں میں قضا ہے بعد میں، یعنی ایکول نمبر آف ڈیز۔ اسی مرض والی کیفیت میں وہ جو عورت جس کے ایام مخصوصہ میں جو روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی اسی مرض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے کہ ان اوائڈیبل ہے اس کے لیے۔ تو اتنے روزے، اتنے دن کے روزے وہ پھر رمضان مبارک کے بعد رکھنے کے پابند ہیں۔ تیسرا استثناء، اس کا ذکر بھی اسی آیا میں ہے، سورۃ البقرہ کی اسی آیا میں، جس میں فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ طاقت نہ رکھنے والوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ یعنی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے فقہاء نے ایک اصطلاح متعارف کروائی ہے، وہ ہے الشیخ الفانی، یعنی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت کہ جو اپنے اندر اب طاقت نہیں رکھتے کہ وہ روزے کو نبھا سکیں۔ تو ان کی طرف سے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب وہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو اب ان پر ری ٹیک نہیں ہے، قضا ان کے اوپر نہیں ہے، ان کے اوپر ہے ففدیۃ طعام مسکین۔ اب ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں پریکٹس یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس کی طرف سے کسی کو روزہ افطار اور سحر کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ان کے 30 روزوں کا اکٹھا فدیہ دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پر دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، فقط گندم دے دیں اکٹھی، یہ بھی ٹھیک ہے، کھانا پکا کے کھلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگوں کو استثناء حاصل ہے۔ نمبر 1 مرض، نمبر 2 سفر، نمبر 3 یہ بڑھاپا جو میں نے آپ کو بتایا۔ باقی فرما دیا کہ فریضۃً، بھائی یہ فرض ہے، قرض ہے، بغیر مجبوری کے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی راتوں کو تمہارے لیے قیام کا فرمایا ریکمنڈ کیا گیا، تمہارے لیے راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، قرآن سنو، اللہ کا قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مجاہدہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کان کمن ادا
جس نے اس کے اندر نفلی عبادت کی، کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو فرض کے برابر اس کو ثواب ملتے ہیں، ومن ادا فیہ فریضۃ، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ اس لیے تمہید میں فرمایا کہ عظیم بھی ہے، مبارک بھی ہے، برکتیں بہت ہیں اس کے اندر۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ باقی 11 مہینے انسان پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں آ کے سارا کچھ موجود ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ جن کے پاس باقی 11 مہینے میں کچھ نہیں تھا، وہ کیسے چل رہے تھے؟ غمخواری۔ شہر المواسات، فرمایا شہر یزاد الرزق المؤمن فیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے من فطر فیہ صائما، جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، کان لہ اجرہ مثل، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملا ہے، اس کو افطار کو اتنا ثواب ملے گا۔ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اب اس کو جو ثواب مل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجر میں سے کم ہو رہے، نہیں، فرمایا کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے اس کے افطار کروانے کا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد نفطر، ہم میں سے ہر ایک تو طاقت نہیں رکھتا کہ ہم روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں۔ فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ رب العزت ہر اس شخص کو وہ ثواب دیں گے کہ آپ کسی کو روزہ افطار کروائیں، علی شربت علی مسقۃ لبن، آپ دودھ کا ایک پیالہ اس کو پلا دیتے ہیں، او تمرۃ، کھجور کھلا دیتے ہیں، اس کے ساتھ روزہ افطار کروا دیتے ہیں، او شربت ماء، یا پانی کے ایک گلاس کے ساتھ آپ افطاری کروا دیتے ہیں اس کو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی یہی ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ مغفرت سے بھرپور ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت ان گنت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے۔ اتنا عظیم الشان یہ مہینہ ہے میرے دوستوں، رب العزت ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہمیں اپنے طور پر تسلی ہو سکتی ہے کہ ہم صحیح معنی میں رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں ہم ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جو کرنے والے کام ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان میں سے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ دوستی۔ اگر ہم اپنے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ کم از کم روزانہ میں نے ایک پارہ تو تلاوت کرنا ہے، کم از کم ایک پارہ، اور ایک پارہ جس طرح سے رمضان المبارک میں ماحول بنا ہوتا ہے، مسجد میں انسان کی طبیعت جمتی ہے، تو ایک پارہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جس کو بھی اوپر سے قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا آتا ہے تو وہ کم از کم ایک پارہ۔ اس کی ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی اگر ایک ایک پاؤ پڑھیں، ایک پاؤ کے اوپر ہارڈلی سست بھی پڑھیں تو 4-5 منٹ لگ جاتے ہیں، بس ایک پارہ روزانہ تلاوت کا معمول یہ کم از کم ہے۔ ویسے تو اللہ پاک ہمت دے تو روزانہ 5-5 10-10 پارے پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، رب العزت جو کم پڑھے زیادہ پڑھے جتنا بھی پڑھے رب العزت قبول فرمائے۔ یہ تو کم از کم اس کو اپنا رمضان کا سلیبس سمجھ لیں کہ ایک پارہ تلاوت اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید کی یہ میں نے کرنا ہے۔ قرآن مجید سمجھ لیجئے کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہی جو سورۃ البقرہ جس کا میں ابھی ریفرنس دے رہا تھا اسی کے اندر موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی پڑے گی، لو لگانی پڑے گی قرآن مجید کے ساتھ۔ اگر قرآن مجید پڑھنا سیکھا ہی نہیں دیکھ کے آتا،
یا رف پڑھتے ہیں, صحیح پڑھ نہیں سکتے, تو اس صورت میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی کوانٹٹی بڑھائیں. نہیں ہر حال میں نے قرآن مجید پڑھ جانا ہے میں نے. اس کے لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی اچھے حافظ قاری سے اپنی تجوید قرآن مجید کے الفاظ تھوڑے بہت بہتر کر کے پڑھیں, تو امید ہے کہ اس کا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں تھوڑا بھی پڑھ رہے ہیں, پڑھ تو اچھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے قرآن مجید کے ساتھ دوستی کرنے کا. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بہت فلوئنٹ ہیں, آپ آسانی سے 1-2-4 سپارے پڑھ سکتے ہیں, تو پھر آپ اس سے اگلے سٹیپ پہ جائیے. قرآن مجید کے مفہوم و معانی, تفاسیر, اپنے جو بھی آپ کے حلقہ احباب میں قریب جو بھی جید عالم ہیں ان کے مشورے سے, میل فیمیل جن کے اوپر بھی آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کے مشورے سے کوئی ترجمہ تفسیر ریکمینڈڈ آپ اس کو بھی اپنے مطالعے میں شامل کر لیجیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر دلچسپی زیادہ پیدا ہوگی قرآن مجید کو سیکھنے کے اندر, جب آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں آخر پڑھ کیا رہا ہوں یا پڑھ کیا رہی ہوں. یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ دوستی کا ایک سٹیپ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ ہے قیام اللیل, راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, تراویح کی شکل میں, تہجد کی شکل میں. رمضان المبارک کے اندر جس طرح سے قرآن مجید کی اہمیت اور مقام ہے, اسی طرح سے قیام اللیل کی اہمیت اور مقام ہے. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے جو معمولات مبارکہ تھے رمضان المبارک کے, انسان وہ سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یار ہمیں کیا ہو گیا ہے. اگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں چوک کے اندر, کسی پسندیدہ موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, سیاست کے اوپر, پولیٹکس کے اوپر, کرکٹ کے اوپر, کسی بزنس کے اوپر, کسی چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, 30 35 40 50 گھنٹہ آپ کا پتہ نہیں چلتا, اس کو تو چھوڑ دیں. یقین مان ہم سب کا یہی حال ہے, پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. لیکن قیام اللیل کی باری آتی ہے تو اس میں ہمارا جذبہ 1-2 دن سے 3 دن سے اوپر جاتے ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کا کلام سننے میں لطف اور دلچسپی جو ہونی چاہیے. اچھا یہ ریالٹی ہے کہ ہماری دلچسپی کریٹ نہیں ہوتی, اس وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہو پاتے. اب اس کے نتیجے میں ہمیں یہ تو نہیں کرنا کہ ہمیں کوئٹ کرنا ہے کہ دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی تو ہم نہیں پڑھ. اس کا حل تو یہ ہے کہ ہم دلچسپی پیدا کریں کہ بھئی آج یہ پہلے سپارے کی تلاوت ہونی ہے. اب کیوں نہ میں پہلے سپارے کا مفہوم کسی تفسیر سے کہیں سے سن کے, کسی کریڈیبل عالم سے سن کے میں جاؤں تاکہ میری دلچسپی پیدا ہو. یہ بھی تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے.